لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وخير معين۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان میں ہر شخص عبادتوں میں مصروف ہے۔ پروردگار جو جس انداز سے عبادت کر رہا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما۔ خصوصاً ماہ مبارک رمضان کی جو عبادتیں ہیں، اگر اس عبادت کو ہمیں قبولیت کی سند عطا کرنا ہو تو لازمی ہے کہ ہمیں محاسبہ نفس کرنا ہوگا۔ یہ بہت ہی اہم گفتگو ہے جو میں آپ حضرات کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں محاسبہ نفس کے حوالے سے، کیونکہ عمل کے میدان میں محاسبہ نفس کا بہت بڑا دخل ہے۔ اسی لیے امام موسی کاظم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہو رہا ہے کہ لیس منا من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم، کہ ہم میں سے وہ ہے ہی نہیں کہ جو روزانہ ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے۔ لہذا کس قدر ضرورت ہے ہمیں محاسبہ نفس کرنے کی۔ محاسبہ نفس کہتے کسے ہیں؟ محاسبہ نفس اس شے کو کہتے ہیں کہ جب ہم اپنی تمام تر مصروفیات سے فارغ ہو کر، دنیا داری سے فارغ ہو کر، اپنے امور خانہ سے فارغ ہو کر جب ہم رات کی آغوش میں پہنچیں اور بستر پر لیٹیں تو اپنے کو تنہائی میں پہنچا کر ایک مرتبہ اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے نفس سے سوال کریں کہ آج ہم نے کون سا ایسا کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور کون سا ایسا کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں آئندہ کیا کرنا چاہیے، کس چیز سے بچنا چاہیے، کس کام کو انجام دینا چاہیے۔ اسی مرحلے کو محاسبہ نفس کہا گیا ہے۔ لیکن آج ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے، بلکہ ہم لوگوں کا محاسبہ کرنے میں لگے ہوتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں ہے، اس نے ایسا کیوں کیا، وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، وہ لہذا ہمیں خود اپنے نفس کے لیے کہا گیا ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ اولیاء کائنات فرماتے ہیں حاسب نفسک لنفسک، تم اپنے نفس کا محاسبہ کرو، تم اپنے گریبان میں، اپنے ضمیر میں جھانک کر دیکھو کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ لہذا ماہ مبارک رمضان میں اگر اپنی عبادتوں کو واقعاً چار چاند لگانا ہے تو محاسبہ نفس کرتے ہوئے ہمیں عبادتوں کو انجام دینا چاہیے۔ بہت ہی خوبصورت حدیث رسول السلام کی ماہ مبارک رمضان میں نفس کے حوالے سے رسول السلام کا ارشاد گرامی ہوتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اگر کوئی شخص محاسبہ نفس کرتے ہوئے رمضان کے روزوں کو رکھے تو پروردگار عالم اسے 7 صفت عطا کرتا ہے، 7 صفتیں عطا کرتا ہے، اور پروردگار عالم اپنے اوپر واجب قرار دیتا ہے کہ وہ صفتیں اسے عطا کرے، اس شخص کو عطا کرے۔ وہ صفتیں کیا ہیں؟ کتنی عظیم صفتیں ہیں۔ پروردگار عالم کہتا ہے اگر محاسبہ نفس کرتے ہوئے کسی شخص نے روزے کو رکھا تو سب سے پہلی صفت جو عطا کرے گا وہ یہ کہ اس کے بدن میں، اس کے جسم میں جتنے بھی گوشت اور پوست حرام چیزوں سے بنے ہیں ان سب کو ختم کر دے گا، ان سب کو اس جسم سے زائل کر دے گا، ہٹا دے گا۔ اور جو دوسری صفت پروردگار عالم نے اس شخص کو عطا کرنے کے لیے کہا وہ یہ کہ وہ اپنی رحمت کے قریب کر لے گا۔ یعنی کیا؟ یعنی اس کو اپنی آغوش رحمت میں پناہ دے گا۔ اور پروردگار عالم اس شخص کو کہ جو محاسبہ نفس کرتے ہوئے ماہ مبارک رمضان کے روزے کو رکھتا ہے تو پروردگار عالم تیسری صفت کیا عطا کرتا ہے؟ اس روزے دار کے روزوں کو
اس کے باپ کے تمام گناہوں کا کفارہ قرار دیتا ہے۔ اور پھر پروردگار عالم چوتھی صفت کیا عطا کرتا ہے؟ چوتھی صفت یہ کہ پروردگار عالم ایسے روزے دار کو کہ جو روزہ رکھ رہا ہے محاسبہ نفس کرتے ہوئے، اس کو سکرات موت سے محفوظ رکھتا ہے، سکرات موت سے بچاتا ہے۔ مطلب کیا؟ سکرات موت کسے کہتے ہیں؟ سکرات موت اسے کہتے ہیں کہ جب انسان کی آخری سانس چل رہی ہوتی ہے، یعنی انسان جب موت کے بالکل قریب آ جاتا ہے، موت کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے، اس وقت انسان اس قدر دہشت کے عالم میں ہوتا ہے کہ اس کی اذیتیں برداشت کرنا مشکل ہوتی ہیں۔ لہذا پروردگار عالم ان اذیتوں کو ختم کر دیتا ہے، ان مصیبتوں سے امان دے دیتا ہے۔ اور پھر جو پروردگار عالم ایک روزے دار مومن کو صفت عطا کرتا ہے وہ یہ کہ قیامت کے دن اسے بھوک و پیاس سے محفوظ رکھتا ہے۔ یعنی جس وقت محشر کا ہنگام ہوگا، ہر شخص بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہوگا، ایسے عالم میں پروردگار عالم اسے بھوک و پیاس سے امان دے گا۔ اور پھر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، میں اسے جہنم سے بری کر دوں گا، یعنی جہنم کی سختیوں سے اور جہنم کی آگ سے اسے آزاد کر دوں گا۔ اور پھر پروردگار عالم اسے جو صفت عطا کرے گا وہ یہ کہ جنت کے میوے عطا کرے گا اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دے گا۔ اور یہی وہ شخص ہے کہ جو واقعاً